بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میری بات کا تعلق زیادہ مسائل سے ہے، اسی سے تھوڑی دلچسپی رہتی ہے۔ حضرت نے اس میں بہت جامع گفتگو رہی اور بہت سارے مسائل بھی اس میں آ گئے ہیں۔ ویسے مجھے جتنی تیاری کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر پایا، صحیح بات یہ ہے۔ میں پرسوں رات میں بھی لے کے بیٹھا، پہلے تو میں نے موٹے موٹے عنوان لکھے کہ اس عنوان پہ مسائل جمع کرنا ہے۔ پھر مجھے ایسا تھا کہ چلو آج کا دن صبح کا پورا وقت مل جائے گا تو تیاری کر لیں گے اس کی۔ کل تو میں پورے دن سفر میں تھا تو موقع نہیں مل پایا، اور آج صبح میں لے کے بیٹھا، لیکن وقفے سے کچھ ایسی بیچ میں باتیں آتی رہی کہ بہرحال جس قدر ہے اسی کو میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل پر عمل کرنا اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کیا لیا جائے کیا چھوڑا جائے اس کی تشویش ہے، نہیں ہے اس کی نہیں اتنا غرور ہے کیا میں نے موٹے موٹے عنوان جو قائم کیے تھے اس میں ایک تو تراویح سے متعلق مسائل، لیکن وہ بہت موٹے موٹے مسائل بیان کروں گا، بہت گہرے اور اندر میں جانے والے نہیں، تہ تک نہیں، بلکہ عام جو جس میں مبتلا ہوتے ہیں ہم یا جس کی ضرورت ہے، سد تلاوت کے سے متعلق مسائل، وہ بھی صرف نماز کی حد تک۔ باہر کیا مسائل ہے اس سے وہ تو آپ میں کچھ کتاب کی رہنمائی کر دوں گا، اس سے آپ رجوع کریں ادھر۔ سد سہو سے متعلق مسائل، وطر، چونکہ رمضان میں وطر باجماعت ہوتی ہے، استنجا، وضو اور امامت، تو یہ تھوڑے موٹے موٹے میں نے عنوان تھوڑے قائم کیے۔ سب سے پہلے میں تراویح سے متعلق مسائل سے گفتگو کر لوں۔ دیکھیے، تراویح ہے تو سنت، لیکن سنت مؤکدہ ہے، لیکن عام سنتوں میں اور اس میں بھی بعض مسائل میں فرق ہے۔ مثلا جیسے ایک مسئلے کی طرف تو حضرت نے اشارہ بھی کیا کہ باجماعت نوافل 2 آدمی زیادہ سے زیادہ گنجائش، 3 اگر ہو جاتے ہیں تو اختلاف ہے کہ باجماعت یعنی یہ جماعت والی نفل جو ہے وہ مکروہ ہوئی کہ نہیں، لیکن اگر مقتدی 4 ہو گئے امام کے علاوہ تو پھر وہ جماعت مکروہ ہو جاتی، لیکن تراویح میں ہزاروں اگر ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک فرق تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ایک فرق مثلا یہ بھی ہے کہ جیسے ایک آدمی نفل پڑھتا ہے تو بڑی کتاب پڑھنے والے جانتے ہیں کہ نفلہ میں ہر 2 رکعت مستقل نماز شمار ہوتی، لہذا اس پہ قاعدہ کرنا ہے۔ لیکن اگر 4 رکعت نفل پڑھ لی اور اس نے بیچ میں قاعدہ نہیں کیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو 4 رکعت صحیح ہو جاتی، جبکہ تراویح میں ایسا نہیں۔ تراویح کسی امام نے 4 رکعت پڑھا دی ایک ساتھ اور بیچ میں قاعدہ نہیں کیا تو 2 رکعت فاسد ہو جائے گی اور آخر کی 2 رکعت صحیح ہوگی، لہذا پہلی 2 رکعت بھی دہرانا ہے اس کو، اور اس میں جو قرات کی گئی ہے اس کو بھی دہرانا ہوگا۔ تو دیکھیے، نماز کے مسائل ایسے ہیں، نماز کے ہر طرح کے مسائل کے آپ ایک دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے، اسی لیے افتاء میں جو آتے ہیں طلباء ان کو کہا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے استدلال نہ کریں، آپ صریح جزیہ پیش کرو، اس لیے کہ جیسا بھی ایک اور مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، فرض نماز میں اگر سورہ فاتحہ میں تکرار ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا،
اور نفل سنت و تراویح میں سورہ فاتحہ کے تکرار سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. اب دیکھیے ابھی آپ اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. فرض کا حکم الگ ہو گیا, تراویح کا حکم الگ ہو گیا, کہ سورہ فاتحہ کا تکرار وہاں تو سجدہ سہو کو واجب کرے گا, لیکن یہاں پر سجدہ سہو کو واجب نہیں کرتا ہے. تو اس لیے یہ مسائل ایسے ہیں, اس لیے مفتی حضرات کو بھی بہت سارا مسائل میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ بعد میں دیکھ کے بتاتا ہوں, اس لیے کہ سارے مسائل مستحضر ہوتے نہیں ہیں اور معمولی فرق سے احکام بدل جاتے ہیں. بہرحال تو تراویح سے متعلق میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیت کیا کریں. مثلا ایک اور بات پہلے کہ دیکھیے تراویح جو ہیں وہ مسجد میں پڑھنا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ آج ماشاءاللہ آج کل ہمارے علاقے میں حفاظ کی کثرت ہے, اور جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ حافظ کی قرآن کی ضمانت تراویح میں, اور واقعی حقیقت ہے یہ, کتنا ہی پکا حافظ ہو لیکن مصلی پہ کھڑا ہوا تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں کیا, کچھ الگ سا ہی تصور ہوتا ہے وہاں. اس لیے بعض مرتبہ سورہ فاتحہ میں بھی غلطی ہو جاتی ہے, بعض مرتبہ سورہ اخلاص میں غلطی ہو جاتی ہے, جو ہم روزانہ ہی تلاوت کرتے ہیں. تو مصلی ہے ہی ایسی چیز, اور ہر حافظ وہاں چل نہیں سکتا. ایک اور ہدایت کے قبیل سے ہیں, رہنمائی کے قبیل سے, کہ دیکھو جو حافظ خارج صلاۃ آہستہ پڑھنے کی کوشش کرے گا وہ دونوں طرف پڑھنے پر قادر ہوگا. وہ آہستہ بھی پڑھ سکے گا اور جتنا تیز پڑھنا چاہے وہ بھی, اس پہ بھی قدرت رہے گی اس کو. لیکن جو حافظ صاحب خارج صلاۃ بھی تیزی سے ہی پڑھتے ہیں, استاد کو بھی ایسا ہی سناتے ہیں, تو وہ کبھی بھی آہستہ پڑھنے پر قادر نہیں ہوگا, وہ حروف چبا جائے گا, وہ مشکل ہے اس کے لیے. اس لیے ہمیشہ جب تلاوت کرے آدمی, یاد کرے, تو آہستہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور دیکھو ایک تو عام تلاوت ہے, اس سے تراویح کی تلاوت الگ نوعیت کی ہوتی ہے. یعنی تراویح کو آپ ایسا یاد کریں کہ ہر رکوع کو الگ الگ یاد کریں. ایک رکوع یاد کیا آپ نے, پختہ یاد کیا, اور آہستہ آہستہ پڑھ کے یاد کیا. اچھا بعض مرتبہ ایسا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ایک آیت آپ تیزی سے پڑھ جاتے ہیں تو کہیں اٹکنا بھی نہیں ہوتا, کہیں غلطی بھی نہیں ہوتی, لیکن وہی آیت آپ جب آہستہ پڑھیں گے تو کئی جگہ اٹکیں گے آپ, اور کئی جگہ غلطی بھی ہوگی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آہستہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ پڑھ کے یاد کر کے ایک رکوع تیار کریں. وہ جب تیار ہو جائے پھر دوسرا رکوع شروع کریں, اور ایک رکوع کو 2-3 مرتبہ پر یاد کر کے پھر دوسرا رکوع لے, پھر تیسرا رکوع لے, پھر چوتھا رکوع لے, پھر 5واں رکوع. اس طرح یاد کرے. پاؤں جو جب ہو جائے تو پھر پورا پاؤں پڑھے واپس. اس طریقے پر اگر انشاءاللہ 1.25 پارے کی تیاری کریں گے تو اگر 20 سال میں آپ نے اگر قرآن تو روزانہ ہی پڑھنا ہے, حفاظ کا تو حق ہے کہ روزانہ 3 پارے پڑھے یا کم سے کم 1 پارہ پڑھے, لیکن اگر پھر بھی اگر کوتاہی ہوتی ہے, اور ہوتی ہی ہے تقریباً, تب بھی آپ رمضان تو رمضان یاد کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ حرج نہیں ہوگا. ایک اور اس قبیل سے بات بتاؤں دوسری تجربے کی. جب پہلے سال جب حفظ مکمل کر لیا ہم نے تو اس سال تو یاد ہوتا ہے چونکہ سال بھر دور ہوا ہے. اس کے بعد کم سے کم 3 یا 4 سال تک آپ اس کو پورے سال کے درمیان سنانے کا اہتمام کریں, کہیں بھی, اپنے ساتھی کو, اپنے استاذ کو, تو انشاءاللہ قرآن جم جائے گا. پھر آپ کو زندگی پر مسئلہ نہیں ہوگا. ورنہ اگر پہلے سال تو آپ نے اچھی طرح تراویح پڑھا دی اور اس کے بعد اگر کوتاہی برتی تو ایسا قرآن ہاتھ سے نکلتا ہے کہ ایک پاؤں پارا یاد کرتے کرتے اس کا دم نکلتا ہے, اور پھر بھی وہ صحیح طریقے پر پاؤں پارا مصلی پر صحیح طریقے پر, ٹھیک طریقے پر پڑھ نہیں پاتا. اس لیے جو طلبہ, جو بچے اس سال انہوں نے حفظ کیا ہے, وہ کم سے کم اگلے 3-4 سال تک اس کا اہتمام کریں. اس کا خود مجھے بھی تجربہ ہے. میں نے جب پہلے سال حفظ کیا
اس کے بعد میں ایک ایسے ادارے میں تھا جہاں عشاء بعد اسی کا نظم تھا قرآن سنانے کا. تو میں فارسی اول میں جب تھا حفظ والے بعد والے سال میں، تو میں نے جیسے ہی سنا نا تو میں تقریباً پون گھنٹہ 1 گھنٹہ بغیر دیکھے سناتا رہتا تھا استاذ کو. تو اس سال میں نے 10 ختم کیے تقریباً. پھر میں فارسی اول میں سے عربی اول میں آیا، اس سال بھی میں نے ایسے ہی سنایا. اس کا فائدہ الحمدللہ مجھے اب تک. اور الحمدللہ بیچ میں تو نہیں پڑھاتا تھا، لیکن ابھی پچھلے 5 سال سے تراویح پڑھاتا ہوں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اور مکمل پڑھاتا ہوں الحمدللہ، اور 1.5 پارہ پڑھاتا ہوں الحمدللہ. تو یہ اس کا فائدہ ہے. اس لیے جو طلباء اس سال جنہوں نے حفظ کیا ہے تو وہ ضرور اس کا اہتمام کریں کہ اگلے 3-4 سال تک سال کے درمیان میں آپ مسلسل قرآن سنائیں. ورنہ میں نے ایسے حفاظ دیکھے ہیں اور اچھے ادارے کے حفاظ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے پہلے سال سنا ہے تو ماشاءاللہ بہت عمدہ، آواز بھی بہت عمدہ، یاد بھی بہت عمدہ. پھر دوسرے سال کھڑے ہوئے تو وہی کوتاہی رہی ہوگی. مجھے ایسا یاد ہے کہ 25ویں پارے میں ہر 2-3 آیت کے بعد ان کو لقمہ دینا پڑتا تھا. دوسرے ہی سال کی بات کر رہا ہوں، اسی بچے کی. پھر تو وہ غائب ہی ہو گئے بہرحال، پھر ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے، لیکن بہرحال میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے حافظ ہونے کے بعد 2-3 سال تک مسلسل 4 سال تک آپ دوران سال اس کا اہتمام کریں. میں اپنے بچے جو حافظ ہوئے ہیں ان کا بھی میں نے ایسا اہتمام کرایا ہے، خود اپنا تجربے کی بنیاد پر. اس لیے آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں. بہرحال میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تراویح کی بات کر رہا ہوں، مسائل کی. تراویح میں نیت ایک ساتھ ہول سیل میں آپ 20 رکعت کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد نیت کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. امام کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں. ہاں اگر عورت اقتدا کر رہی تو پھر امامت کی نیت کرنا ضروری ہے. ورنہ مردوں کو اگر صرف نماز تراویح پڑھا رہا ہے تو امامت کی نیت ضروری نہیں. تراویح جیسے میں نے کہا کہ اب حفاظ کی کثرت ہے، تو مسجد میں اب کتنے کو موقع دیا جائے. حضرت تو فرما رہے کہ ایک ہی آدمی 20 رکعت پڑھا ہے، وہ تو اور مشکل ہو گیا ہے. ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ایسا سمجھو. تو ہر مسجد میں 2-3 تو رہتے ہیں، بہرحال پھر بھی بہت سارے حفاظ ایسے جن کو موقع نہیں ملتا. تو ایسے حفاظ جو ہیں عشاء مسجد میں پڑھیں اور پھر اپنا الگ نظم کر لیں. اگر متصلاً کوئی، یا جہاں جو مدرسے والے ہیں وہ کوئی انتظام کرتے ہو الگ الگ درسگاہوں میں، وہ بھی بہت مفید ہے. یا پھر اپنے گھروں میں اگر اپنی بستی میں ہیں تو اپنے گھر پہ جا کر پھر کسی ایک حافظ صاحب کو پکڑ لیں اور پھر تراویح کا اہتمام کریں. اس طریقے پر کوئی حرج نہیں اس میں. بس یہ ہے کہ مسجد میں جو تراویح پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی ان کو، لیکن امید ہے کہ اس عذر کی وجہ سے ہے تو انشاءاللہ وہ بھی حاصل ہو جائے گی. نیت تو یہی تھی. تراویح کی نیت میں ویسے تو مطلق نیت بھی کر سکتے ہیں، سنت کی نیت بھی کر سکتے ہیں. نفل کی نیت اس میں اختلاف ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تراویح میں تراویح کی نیت کی جائے. امام صاحب اگر ہیں مسجد کے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تراویح پڑھائیں تو وہ دوسروں کے مقابلے میں تراویح پڑھانے کے زیادہ حقدار ہیں. امام کوئی بھی نماز ہو، چاہے فرض نمازیں ہو یا نفل ہو یا سنت ہو، امام متشرع ہونا چاہیے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب خوب فرماتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں مقتدیوں کے اوصاف ذکر نہیں ہوئے، امام کے اوصاف ذکر ہوئے کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے. آپ نے ترتیب پڑھی ہوگی، عالم، پھر اقرا، پھر اتقا، مختلف ترتیب ہے. تو امام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. اس لیے امامت کرانے والوں کو چاہیے کہ ان اوصاف سے متصف ہو. جتنا آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا،
سنتوں کا اہتمام کرے گا اس کی نماز قبولیت کے زیادہ نزدیک ہوگی. اور ایسے امام ہمارے امام میں کثرت سے دیکھا جاتا ہے کہ وضو میں مسواک کا بھی اہتمام نہیں کرتے. عوام کا چھوڑیے، عوام تو ایسی جیب ہی نہیں رکھتے کہ اس میں مسواک آ سکے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی چلو ایسا جیب نہیں رکھا ہے تو کم سے کم وہ مسواک آپ جہاں وضو کرتے ہیں مسجد میں وہاں رکھا کرو. ایک مسواک گھر میں رکھ لیا کرو تاکہ اگر گھر سے وضو کر کے آ رہے تو وہاں مسواک کر لیں، مسجد میں اگر وضو کرتے تو وہاں مسواک کر لیں. تو بہرحال ہم جو طلباء ہیں اور علماء ہیں ان کو، اور خاص طور پر ائمہ ہیں، ان کو بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اس سنت کی. اس لیے کہ جو نماز سنت کے ساتھ وضو کے ساتھ جو پڑھی جائے وہ دوسری نماز کے مقابلے میں 70 گنا فضیلت رکھتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 5 نمازیں اگر بغیر مسواک کے ادا کرتے تو ہم کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہوتے ہیں. اس لیے ائمہ کو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر داڑھی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. بعض داڑھی کٹاتے ہیں، مکروہ تحریمی ہے امامت ان کی. سر کے بال ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے، انگلش بال نہ ہو، ٹخنے سے نیچے پاجامہ وغیرہ نہ ہو. جبہ پہنتے ہیں تو جبہ بھی نہ ہو نیچے. ایسا نہیں کہ خالی پاجامے کا مسئلہ ہے، جبے کا بھی مسئلہ ہے. اور نماز بھی مکروہ تحریمی ہے اور گناہ کبیرہ لکھا ہے اس کو. اور یہ گناہ ایسا ہے جو گناہ پہ لذت ہے. بعض گناہ تو آدمی ایسا کرتا ہے جس میں لذت محسوس ہوتی ہے، یہ گناہ ایسا ہے جو بالکل بے لذت ہے. اس لیے ائمہ کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے فرض نماز فاسد ہو گئی تو جب نماز کا اعادہ کریں گے تو تراویح کا بھی لوٹانا پڑے گا، تراویح کو بھی، چونکہ اس کے تابع ہے. البتہ وطر اگر پڑھ لی گئی ہے اور پھر پتہ چلا تو وطر کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس میں وہ تابع نہیں، اس میں ترتیب لازم ہے اور ترتیب نسیان کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے. اور یہاں پر جب یاد ہی نہیں رہا، اس وقت خیال ہی نہیں ہے، اس لیے وطر کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ تراویح چونکہ تابع ہے اس لیے جہاں نماز کا اعادہ کیا جائے گا، لوٹایا جائے گا، تو تراویح کو بھی لوٹانا ہے. کوئی آدمی نماز کے باہر رہ کر لقمہ نہ دے. اگر لقمہ دیا اور امام نے لقمہ لے لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس کی جب فاسد ہوئی تو سب کی فاسد ہو جائے گی. لقمہ دینے والے کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، نابالغ بھی لقمہ دے سکتا ہے اور اس کو پہلی صف میں بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے. لقمہ دینے میں جلدی نہ کریں. امام صاحب ابھی تو کچھ ادھر ادھر ہوئے نہیں کہ فوراً بہت بالکل انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ کیسے غلطی کرتے ہیں کہ لقمہ دو، بلکہ تھوڑا چانس دے، موقع دے امام کو. اور اگر کئی حفاظ ہو تو پھر ایک لقمہ دینے والے کو متعین کر دے. اس لیے کہ 5 آدمی دیں گے تو امام کو ہی سمجھ میں نہیں پڑے گی کہ کیا لقمہ دیا جا رہا ہے، بہت گڑبڑ ہوتی ہے. اس لیے جب ایک سے زیادہ حافظ ہو، ایک سے زیادہ لقمہ نکالنے والے ہو، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کو متعین کر لے، تاکہ ہاں وہ اگر نہیں دے رہا ہے تو پھر دوسرا آدمی لقمہ دے. امام صاحب بھی بہت ادھر ادھر گھما نہ کرے. اگلی آیت شروع کر دے، یا تو اگر یاد نہیں آ رہی ہے، یا اوپر سے شروع کرے. بلکہ ایسا لکھا ہے کہ اگر بہت ادھر ادھر کئی صورتوں میں گھومتا رہا ہے کہ یاد آ جاوے تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، یہ بھی لکھا ہے. اور امام رک کر بہت دیر تک سوچتا نہ رہے. 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے وقت اگر سوچتا رہتا تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بہت تیزی سے نہ پڑھیں، اتنا تیزی سے پڑھیں کہ لہنیں جلی ہونے لگے. اصل میں بعض چیزوں کا تصور سے ہی اس کا بھی اثر پڑتا ہے. میں ایک رات سورت میں تھا تو ایک جگہ نماز فجر کی ہو رہی تھی، بالکل صبح صادق ہوتے ہی. تو میں نے کہا چلو وہاں نماز پڑھ لیں جلدی. وہاں نماز پڑھنے گئے تو اتنی تیز قرات ہوئی جیسے تراویح میں ہوتی ہے. تو میں نے کہا چونکہ وہ نماز جلدی پڑھی نا صبح صادق کے فوراً ہوتے، اس کا اثر اس میں بھی آیا.
نماز میں بھی. تو ہمارے یہاں تراویح کا جو تصور ہے وہ بہت تیز کا ہے، اس لیے اتنا تیز پڑھتے ہیں، حالانکہ امام ذمہ دار ہے. اگر تیز پڑھنے کی وجہ سے لہنیں جلی ہو گئی، معنی میں تغیر آ گیا اور نماز فاسد ہو گئی تو امام ذمہ دار ٹھہرے گا، سب کی نماز کا ذمہ دار وہ ٹھہرے گا. اس لیے کوئی کچھ بھی کہتے رہے لیکن اتنا سلو بھی نہ پڑے کہ اکتاہٹ آ جائے لوگوں کو. بہرحال رعایت ضروری. اور رکوع اور سجدے کی تسبیحات، تعدیل ارکان وغیرہ حضرت نے اس کو ذکر کر دیا. درود شریف وغیرہ میں درود شریف پڑھنا ہی ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے، میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی کا درود اور دعا مکمل ہوتی، ورنہ بھی تو درود میں پہنچتے ہیں نا سلام پھر جاتا ہے. تو مقتدی لوگ ایسا کریں پھر کہ درود مختصر کر لے. امام جب تیز ہو کر رہا ہے تو درود مختصر کر لے. درود کے لیے کوئی درود ابراہیم پڑھنا ضروری نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، وہ صلی اللہ علیہ نبی الامی پڑھ لیا، وہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیا، ہو گیا، درود پہ عمل ہو گیا. اور دعا کے لیے بھی پوری دعا پڑھنی ضروری نہیں، اللہم اغفر لی پڑھ لیا، آپ کی دعا ادا ہو گئی. تو درود پر بھی عمل ہو جائے گا مختصر، اور دعا پر بھی عمل ہو جائے گا. لیکن ائمہ ایسا نہ کریں، ائمہ تو پورا پڑھنے کی کوشش کرے. تو مقتدیوں کو میں ہدایت کر رہا ہوں کہ وہ اس پر عمل کر لیں تاکہ ان کا درود اور دعا ہو جائے. اور جیسے حضرت نے فرمایا بہت اہم ہے کہ تکبیر تحریمہ میں بہت کھینچے نہیں. لفظ اللہ اگر مقتدی کا امام سے پہلے ختم ہو گیا اور یا لفظ اکبر اگر مقتدی کا امام سے پہلے ختم ہو گیا، دونوں میں سے کوئی بھی لفظ، تو اس صورت میں اس کا اقتداء کرنا صحیح نہیں ہوگا. اور جب اس کا اقتداء کرنا صحیح نہیں ہوگا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ایک اور جو تربیہ کے حوالے سے، تربیہ میں کم سے کم اتنا بیٹھے کہ دیکھو آج کل ابھی گرمی چل رہی ہے، ابھی اتنے ٹھنڈی کا زمانہ نہیں آیا ہے. لوگوں کو کچھ رکعت کے بعد پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور میں نے کثرت سے یہ دیکھا، محسوس کیا کہ ائمہ اتنا وقت نہیں دیتے کہ باہر جا کر آدمی پانی پی کر آئے اور قرات میں شریک ہو جائے. تو کم سے کم اتنا وقت تو دو تربیہ میں کہ ایک آدمی کو پانی کا تقاضا ہے. چلو استنجا والا کا تو آپ معذور سمجھتے ہیں، لیکن جو پانی کا تقاضا، یا تو پھر ہر آدمی بوتل لے کے آئے گا پھر تاکہ وہیں بیٹھ کے پیے فارغ ہو جائے، یہ شکل اختیار کرنی پڑے گی، لیکن یہ مشکل ہے. اس لیے تربیہ میں اتنا وقفہ تو دو کم سے کم کہ آدمی پانی پی کر آئے اور اپنی قرات میں شریک ہو جائے، سورہ فاتحہ ختم ہونے تک بھی آ جائے. ورنہ اکثر مقتدیوں کا قرآن ختم نہیں ہوتا، اکثر مقتدیوں کا. حالانکہ ایک قرآن سنت مؤکدہ ہے، اس لیے ایک مؤکدہ ہے، 2 ختم کرنا فضیلت ہے اور 3 ختم کرنا افضل ہے. لیکن 3 ختم کریں اس میں بھی وہی رعایت ہونی چاہیے جو ابھی بیان کی گئی. 3 پارے کا یہ مطلب نہیں ہوتا، اس میں بھی عجیب عجیب وہاں پر منظر آپ کو نظر آئے گا. شریک ہو رہے ہیں 3 پارے میں اور رکوع تک بیٹھے رہتے ہیں. یہ کیا 3 پارے میں شریک ہوئے آپ؟ یہ طریقہ نہیں ہوتا 3 پارے کی تراویح. تو اس لیے شروع کرائی جاتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مجاہدہ کریں، رمضان میں محنت کریں. محنت پہ آمدہ اور ابھرنے کے لیے ہوتا ہے. یا بعض مرتبہ بعض لوگوں کو اسفار ہوتا ہے رمضان میں کثرت سے، کوئی چندے میں جاتا ہے، کسی کو بمبئی جانا ہے، بعض گاڑی والے ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو کثرت سے آنا جانا رہتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ بھئی کہیں ایک جگہ میرا قرآن ختم ہو جائے جلدی سے تاکہ میں 2 اشرے فارغ رہوں. تو وہ لوگ شریک ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہو پڑھو قرآن کو. تو بہرحال 3 پارے میں بھی اگر 3 پارے جہاں چلتے ہیں اس کا رواج ہے، اس پہ بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تراویح اگر دیکھو نفل کی قضا نہیں، سنت کی بھی قضا نہیں، سوائے فجر کی سنت کے، وہ بھی اگر فجر کی سنت کی قضا ہے لیکن کب ہے؟ زوال سے پہلے تک. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں زوال کے بعد اس کی بھی قضا نہیں، اور کسی بھی سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے مستقل ہے.
لہذا تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کی بھی الگ سے قضا نہیں ہے، چھوٹ گئی پوری گئی وہ۔ لیکن اگر فاسد ہو گئی تراویح، اس کی قضا کرنی، وقت میں ہے تو وقت میں کر لے، باجماعت کرے، وقت نکل گیا ہے تو پھر اس صورت میں منفردن قضا کرنی ہے، باجماعت مکروہ لکھا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ قضا ہی نہیں کرنی، فتاوی میں آپ دیکھو گے تو باجماعت کراہت والی بات ہے۔ بھائی وہ تو نماز تھی، شروع کرنے سے واجب ہو گئی، جب واجب ہو گئی تو اب جب فاسد ہو گئی تو اس کی قضا کرنی ہے، لیکن باجماعت قضا نہیں کرنی ہے، منفردن کرنی۔ اور وہ جو 2 رکعت جو بھی فاسد ہوئی ہے تو اس میں جو قرآن ہے اس کو بعد میں اس کو دہرانا ہے دوسرے دن۔ عورتوں کی باجماعت تراویح گھر میں، اگر گھر کی مستورات ہے اور کوئی لڑکا گھر کا ہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پھر تو، لیکن نابالغ نہیں ہونا چاہیے، بالغ لڑکا ہی بالغ لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے۔ ہاں نابالغ بچہ ہے اور اس کو عادت ڈالنی ہے تو نابالغ بچوں کو امامت کرا سکتا ہے، بالغ کی کسی کی بھی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی امامت وہ نہیں کرا سکتا۔ تو عورتوں کی اگر جماعت ہے تو وہ جو عورتیں ہیں اس میں یہ جو تراویح پڑھا رہا ہے اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے، کوئی عورت اس کی ایسی ہونی چاہیے جو محرم اس کا وہ شمار ہوتا، یا پھر کچھ مرد ہو اس کے ساتھ تو پھر کراہت نہیں، یا پھر شوہر ہے اور اس کی بیوی موجود ہے وہ جماعت میں تو کراہت نہیں، ورنہ خالص عورتیں ہیں اور تراویح پڑھانے والا جو ہے وہ بھی اس کا محرم نہیں تو پھر اس صورت میں وہ جماعت مکروہ ہے۔ ایسے ہی اگر امامت عورت کرا رہی، صرف عورتیں، اور امامت بھی عورت کرا رہے حافظہ، تو وہ بھی مکروہ لکھا ہے، لیکن خالد سیف اللہ صاحب نے اور مفتی سلمان صاحب نے بھی کہ بھائی اس کا قرآن محفوظ رہے اس لیے کچھ گنجائش دی ہے تراویح میں، لیکن اس میں بھی باقاعدہ محلے کی عورتوں کو جمع نہ کرے بلکہ گھر گھر کی عورتیں جو ہیں انہی کو پڑھا لیں، اس کا بہت اہتمام اور باقاعدہ اس کی تبلیغ اور کوئی اشتہار نہ کیا جائے، اس لیے کہ عورتوں کو کہیں بھی جمع کرنا آج کے زمانے میں فتنوں سے خالی نہیں، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اگر امام کھڑا ہو گیا 2 رکعت کے بعد تو 2-3 صورتیں ہیں اس کی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قاعدہ کر کے کھڑا ہوا تو جب تک اگلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے لوٹ آئے اور سجدے سہو کر لے، 2 رکعت ہو گئی۔ اور اگر آگے بھی بیٹھنے کے قریب تھا اور لوٹا تو سجدے سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر اس نے تیسری رکعت پڑھ لی، سجدہ کر لیا، تو اگر 2 رکعت پہ قاعدہ کیا تھا تو اگر تیسری رکعت کے ساتھ اب چوتھی بھی ملا لے پھر اور 4 رکعت پڑھ لے تو اس صورت میں تو نماز ہو گئی، 4 رکعت ہو گئی۔ اور اگر تیسری رکعت پہ ہی اس نے سلام پھیر دیا تو اگر دوسری رکعت پہ بیٹھا تھا، قاعدہ کیا تھا اور سجدہ سہو کر لیا تو 2 رکعت ہو گئی، تیسری رکعت بیکار ہو گئی۔ اور اگر 2 رکعت پہ بیٹھا نہیں تھا اور تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا اور چوتھی رکعت ملا ہی نہیں لیکن، تو پھر اس صورت میں 3 رکعت فاسد ہو جائے گی، تو وہ شفع جو 2 رکعت ہے وہ بھی لوٹانا پڑے گا، اس میں جو قرات پڑھی گئی اس کو بھی لوٹانا ہوگا۔ یہ مسائل تو اچھا۔ تراویح میں ایک مسئلہ ہے بسملہ کا، تو دیکھیں ہمارے فقہاء جو ہیں انہوں نے یہی لکھا ہے تقریباً ہمارے فتاویٰ کی کتابوں میں کہ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہراً پڑھنا ہے، ورنہ قرآن ادھورا رہے گا۔ اور اس کا کوئی وقت متعین نہیں، چاہے آخری دن میں پڑھے جب ختم ہو رہا ہو، چاہے پہلے ہی دن میں پڑھ لیں، وہ اچھا ہے، پہلے دن میں پڑھ لیا، فارغ ہو گئے ذمہ داری سے۔ ہر سورت کے شروع میں بسملہ پڑھنے کو جہراً زور سے، تو بعض مفتیان کرام نے تو مکروہ تک لکھا ہے اس کو، اس لیے ہمارے دیار میں اس کا رواج بھی نہیں ہے، اس لیے بس جو طریقہ چل رہا ہے اسی پر۔ میں آج بھی فتاوی عالم زکریا دیکھ رہا تھا، اس میں بھی حضرت نے وہی لکھا ہے، چاہے فرض ہو نفل ہو، تمام نمازوں کے اندر
سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان جو بسملہ ہے اس کو جہرن پڑھنا یہ کہیں نہیں ہے، وہی سرن والی روایتیں جو ہے کثرت سے بھی ہے اور مضبوط اور صحیح بھی، اس لیے عمل اسی پر جو چل رہا ہے اسی پر جاری رکھا جائے۔ لیکن کوئی پڑھ رہا ہے تو اسے الجھنے کی ضرورت نہیں، لیکن معمول یہی ہے گویا جو میں نے بتایا۔ ایک مسئلہ تحفے ہدایہ والا ہے، تو اصولی بات یہ ہے کہ جہاں اجرت والی شکل بنتی ہو، اجرت کی شکل بننے کی ایک صورت یہ کہ پہلے سے طے کیا جائے، بعض علاقوں میں تو باقاعدہ حراجی ہوتی نیلام حفاظ کا، وہ تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ کیسے اجازت ہوگی، تو صحیح نہیں، غلط ہے، بالکل گناہ ہے، دینے والوں کو بھی گناہ، لینے والے کو بھی گناہ۔ تو پہلے سے اجرت طے کر کے تراویح کی اجرت لینا وہ تو جائز نہیں بالکل۔ دوسری صورت ہے کہ طے تو نہیں کیا لیکن وہاں دینے کا رواج ہے، المعروف کالمشروط، وہ منطقی گھوڑا نہیں ہے، وہ فقہ کا قاعدہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کو منطقی گھوڑا کہا ہے، وہ منطقی گھوڑا نہیں ہے، فقہ کا بہت بڑا ضابطہ ہے اور اس پہ بہت سے مسائل متفرع ہوتے، ایک مسئلہ نہیں ہوتا، تو المعروف کالمشروط، اس لیے وہاں پر بھی نہ لیا جائے۔ ہاں لیکن چونکہ ہمارے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حفاظ کا حوصلے، ان کی حوصلہ افزائی کرو، خدمت کرو، جیسے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اس کی عملی شکل یہ ہے کہ یا تو 27 سے پہلے ہی دے دیا جائے حافظ صاحب کو، یا 27 کے بعد دینے کا اہتمام کرے تاکہ حافظ صاحب کا بالکل طمع ختم ہو جائے اور وہ اشراف نفس والی بات بھی لازم نہ ہے اس میں تو وہ بہت مرغوب چیز ہوگی میرے خیال میں۔ بہرحال جہاں ہدیے والی شکل بنتی ہے اس کی اجازت ہوگی، جہاں اجرت والی صورت بنتی ہو وہاں پر لینے کی اجازت نہیں۔ یہ تراویح کے موٹے موٹے مسائل جو میں نے بیان کر دیے، اب 5 منٹ اور لوں گا آپ کی، اس میں اور جو متعلقات ہے اس کے موٹے موٹے مسائل بیان کر دیتا ہوں میں۔ دیکھیں سجدہ تلاوت جو ہے نماز کے باب میں، تو اس میں کہیں کہیں گڑبڑ ہوتی ہے۔ ایک گڑبڑ تو یہ ہوتی ہے کہ آیت سجدہ سے پہلے کبھی سجدے میں چلے گئے سجدے، تو وہ تو زائد سجدہ کر لیا، لہذا جب وہ آیت آئے تو پھر سجدہ تلاوت کرنا ہوگا، اور یہ جو بیچ میں کر لیا اس کی وجہ سے سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ ایک صورت یہ ہے کہ سجدہ تلاوت آیت پڑھی، اچھا ایک تو ہے کہ سجدہ کہاں کرنا ہے، تو فکس ہے جگہ، صرف 23واں پارہ جو ہے اس میں جو فغفرنا لہو ذالک جو آیت ہے نا، وہ جہاں ختم ہو وہاں کرنا ہے، اس سے پہلے والی جو آیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں نہیں کرنا ہے، بلکہ وہاں کرو تو زیادہ اچھا ہے، فغفرنا لہو ذالک۔ وہ جہاں وہ میں پوری اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وہاں سجدہ تلاوت واجب نہ ہو جائے۔ ویسے ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ سجدہ تلاوت کب واجب ہوگا، تو مفتی سلمان صاحب نے لکھا ہے کہ جب پوری آیت سجدہ پڑھے گا آدمی تبھی واجب ہوگا، لیکن اگر پوری آیت پڑھی اور وہ جو لفظ دلالت کرتا ہے وہ نہیں پڑھا تو ابھی نہیں واجب ہوگا۔ تو بہرحال اس لیے میں نے فغفرنا لہو ذالک ہی پڑھا، اس لیے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، تو وہ آیت جہاں ختم ہو تو وہاں پر سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ ایک اور مسئلہ میں بتاؤں آپ کو کہ 17ویں پارے میں شافعیہ کے سجدہ تلاوت اور ہمارے یہاں نہیں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت تلاوت کرے تو اس کے بعد رکوع کر دے، اس لیے کہ نماز میں ایک تو سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ وہ ہے جو مستقل ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اور ایک سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آیت سجدہ پڑھنے کے فوراً بعد یا زیادہ سے زیادہ 2 آیت پڑھنے کے بعد اگر آدمی رکوع کر لیتا ہے اور رکوع میں نیت کر لیتا ہے، یا رکوع میں نیت نہ کرے سجدے میں نیت کرتا ہے، یا سجدے میں نیت نہ بھی کرے تو خود بخود سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ تو مستقل اگر کوئی سجدہ تلاوت نہیں کرتا ہے تب بھی نماز کے سجدے سے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے وہ آیت جب آدمی تلاوت کرے تو اسی وقت رکوع کر لے، تاکہ جب ہم سجدہ کریں گے تو اس سے شافعیہ کے یہاں اگر سجدہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن ہمارا ائمہ قرات وہیں سے شروع کرتے ہیں، یعنی نماز میں جب قرات شروع کرتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ،
وہ جو ختم کرتے ہیں نا تو آیت تلاوت جو شروع کرتے ہیں وہ اسی آیت سے شروع کرتے ہیں. بھائی اگر اب شروع ہی کرنا تو پھر اس کے بعد والے آیت سے شروع کرو. ہاں پہلے سے تلاوت کرتے آئے ہو تو بھی آیت پر پہنچنے پر رکوع کر لو تاکہ شافعیہ کے یہاں بھی ہمارا سجدہ ادا ہو جائے، نہ یہ کہ وہیں سے آپ تلاوت شروع کرو. اس لیے ائمہ کو ایک اصلاح کرنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ قرات جب کرا آپ اس رکوع کا تو یا ایھا الذین والی آیت سے نہ کرے بلکہ اس کے بعد والی آیت سے شروع کرے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سجدے تلاوت ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک تو وہ مستقل کرتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھے تو فوراً رکوع میں چلا جائے، یا زیادہ سے زیادہ ایک یا دو آیت پڑھنے کے بعد رکوع میں نیت کرنی پڑے گی. لیکن مقتدیوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ کہ رکوع میں نیت نہ کرے، سجدے میں نیت کرے، یا نیت ہی نہ کرے تو خود بخود سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت کیا آیت سجدہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے پھر وہی آیت واپس دہرائی تو نئے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ سجدہ تلاوت ادا کیا پھر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ شروع کر دی، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. سجدہ تلاوت جب کرے اور کھڑے ہوں تو اس صورت میں فوراً واپس رکوع میں نہ چلا جائے بلکہ ایک دو آیت پڑھنے کے بعد جائے. لیکن اگر فوراً بھی رکوع میں چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر یہ کہ جب کھڑا ہو تو پھر واپس ایک آدھ دو آیت اور پڑھ لے اس کے بعد رکوع کرے. سجدہ تلاوت کے اور زیادہ مسائل میں آپ کو کتاب المسائل جو ہیں، جتنے طلباء یا جو حفاظ تراویح پڑھانے والے ہیں وہ کتاب المسائل اپنے اگر موبائل رکھتے ہو تو موبائل میں ضرور اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں آپ کو جدید قدیم جتنے مسائل وہ سب مل جائیں گے اور بہت اچھے طریقے پر ملیں گے. اور اس کے علاوہ حضرت نے جو رہنمائی فرمائی، مسائل تراویح ہے، مسائل امامت ہے اور سجدہ سہو کے مسائل بہت اہم ہیں، اس پر مستقل کتابیں بھی موجود ہیں. حضرت مولانا حبیب الرحمن خیرآبادی دعوت برکاتوں کی مستقل کتاب ہے اس کے اوپر مسائل سجدہ سہو، وہ بھی آپ حاصل کر لیں. اور نہیں تو کم سے کم کتاب المسائل میں جو مسائل سجدہ سہو ہے اس کا آپ ضرور اس کا مطالعہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے استحضار پیدا ہوگا. سجدہ سہو جو ہے تو اس میں عام طور پر گڑبڑ جو ہونے کا امکان ہے اس کچھ مواقع تو حضرت نے بیان کر دیے. ایک اور موقع ہے مثلا التحیات کا موقع جو حضرت نے فرمایا کہ التحیات جب قعدے میں بیٹھے تو فوراً تشہد شروع کر دے، اس کی جگہ کوئی اور اگر پڑھنا شروع کر دیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا. وطر میں بھی اگر قنوت چھوٹ گیا، عام طور پر گڑبڑ یہاں ہوتی ہے تیسری رکعت میں، قنوت چھوٹ گیا اور رکوع میں چلا گیا تو مقتدی کتنے بھی چلاتے رہے واپس آنے کی ضرورت نہیں آپ کو قیام میں، بس آخر میں سجدہ سہو کر لیں. لیکن پھر بھی اگر کھڑے ہو گئے آپ اور قنوت پڑھا تو پھر آپ کو رکوع بھی کرنا ہوگا واپس اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا. ایک مسئلہ تو یہ ہے قنوت کے لیے رکوع سے قیام میں آنے کی ضرورت نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لینا کافی ہے. لیکن ایک اور مسئلہ سنو، اگر سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے وہ چھوٹ گئی کوئی بھی نماز میں، تراویح ہو، وطر ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اپنی انفرادی نماز ہو، سورت ملانا جہاں ضروری ہے وہ سورت چھوٹ گئی اور رکوع میں چلے گئے اور یاد آیا کہ سورت ملانا رہ گئی تو لوٹنا ضروری ہے. قیام میں لوٹے گا وہ اور سورت پڑھے گا پھر واپس رکوع کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا. تو قنوت میں اور سورت میں دونوں میں بھی حکم میں فرق ہے کہ قنوت کے لیے لوٹنا نہیں قیام میں، جبکہ سورت چھوٹ گئے تو لوٹنا ضروری ہے. ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ شوافع کی مسجد میں وطر کا مسئلہ، تو دیکھو اگر امام شافعی ہے اور وہ 2 سلام سے پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ابتدا کر لے ہم بھی تو ہو جائے گی ہماری وطر بھی. لیکن اگر ہمیں پڑھانے پر مجبور کرتے ہیں تو ہم تو اپنے طریقے پر پڑھیں گے. البتہ ایک شکل یہ بھی ہے جو میں نے سنی کہ حضرت مولانا تقی صاحب وغیرہ کے حوالے سے
کہ وہ حضرات حرم میں جب وطر میں اقتدا کرتے ہیں تو وطر میں 2 رکعت میں وطر کی نیت نہیں کرتے بلکہ نفل کی نیت کر لیتے ہیں. تو ایک شکل یہ بھی ہے لیکن ایک صاحب نے براہ راست مجھے بتایا یہ. ہاں تو بہرحال یہ کہ لیکن گنجائش ہے اس کی کہ اگر کوئی امام شافعی ہے اور اپنے امام کے مطابق اگر وہ اپنی نماز پڑھاتا ہے اور حنفی اس کی ابتدا میں نماز پڑھتا ہے تو گنجائش دی. ابھی ایک مسئلہ اسی طریقے کا آیا کہ شافعیہ کے یہاں قرآن کا لقمہ دینے کی اجازت ہے دیکھ کر. اب ایک مقتدی شافعی ہے اور دیکھ کر لقمہ دیتا ہے تو حنفی کیا کرے امام؟ تو زمان مفتی رضا الحق صاحب نے لکھا ہے کہ مکروہ لکھا ہے، لیکن بہرحال نماز مطلب لقمہ میں فساد والی بات نہیں. لیکن حنفی مقتدی اور وہ دیکھ کر لقمہ دیتا ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن وہ جو شافعی ہے تو اس میں گنجائش نکل آئے گی. بہرحال اخیر میں استنجا کے حوالے سے ایک بات، استبرا کا بھی اہتمام کریں. آج کل مثانے کمزور ہیں، اس لیے حضرت نے بہت صحیح فرمایا کہ ہر تراویح پڑھانے والا جب جائے نماز کے لیے عشاء کے لیے تو غسل کر کے جائے، کپڑے بھی الگ رکھے. بہت اچھا ہے یہ، ایسا ہی کرنا چاہیے. اور بہت پہلے سے فارغ ہو لیں استنجا وغیرہ سے، اس لیے کہ استبرا میں آدھا گھنٹہ بھی لگتا ہے. تو اس لیے استبرا کا بہت اہتمام کریں. اگر استبرا صحیح نہیں ہوا تو کپڑے بھی ناپاک ہو گئے. بعض مرتبہ وضو کے بعد قطرہ نکل آیا تو اس صورت میں وضو بھی صحیح نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کا بہت اہتمام کیا جائے. لیکن خواہ شک وغیرہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، وساوس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حقیقت میں کسی کو اگر تکلیف ہے تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. دو چار مکروہات کی طرف آخر میں ذرا توجہ دلاؤں گا. ایک تو حضرت نے فرمایا تعدیل ارکان، اس کی کمی ہر نماز میں ہے. فرض نمازوں میں بھی ہے، اپنی نمازیں جو پڑھتے اس میں بھی ہے، تراویح میں تو بہت زیادہ ہے. اس لیے تعدیل ارکان کا اہتمام کریں. دوسرا، بہت سے مکروہات میں ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں. مثلا سجدے کے اندر ہاتھ بچھا دیتے ہیں. یہ ہاتھ بچھا دینا مکروہ تحریمی. بہت سارے جو آستین والے کرتا پہنتے ہیں وہ آستین چرا کر نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی. عوام اور خواص تک میں نے دیکھا کہ داڑھی پر ہاتھ پھراتے رہتے ہیں. یہ عبث میں داخل ہے، عبث. اور نماز میں عبث مکروہ تحریمی. یہ اس کو عمل قلیل نہ سمجھیں، یہ عمل قلیل نہیں ہے بلکہ مکروہ تحریمی. چاہے آپ داڑھی سے ہاتھ پھیریں داڑھی پر، یا کرتے سے کھیلیں قاعدے میں کسی اور موقع سے، یا سر میں کھجالیں. ایک تو ہے کہ کھجلی آئے آپ تو جتنی مرتبہ کھجلی آئے اتنی مرتبہ کھجال سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے، بغیر مجبوری کے یہ جو ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں بار بار ہاتھ کھجالنا وغیرہ، یہ مکروہ تحریمی. تو اپنی نمازوں میں بھی اور خاص طور پر جب امام ہو تو اس کا بہت اہتمام کریں. حفاظ حضرت نے فرمائی دیا کہ بہت سارے حفاظ جو ہیں وہ یاد برابر نہیں ہوتا تو رکوع میں سجدے میں بھی پڑھتے ہیں قرآن کو، تو یہ مکروہ ہے. رکوع میں قرآن کی تلاوت یا سجدے میں قرآن کی تلاوت. بہرحال یہ جو کچھ ہو سکا پیش کیا گیا ہے. جی اچھا، تو بس اسی پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. اور بہت سارے ائمہ چونکہ ان کو پہنچنا ہے تو انشاءاللہ مولانا مختصر بات کر کے انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا اسی پر مجلس کا.